بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی باغ ڈور جنوری کے آخری ہفتے میں گزشتہ برس جنید اکبر خان کے حوالے کی گئی، اور انہوں نے اپنے پہلے ہی خطاب میں یہ کہا کہ انہیں یہ ذمہ داری ڈھول بجانے کے لیے نہیں دی گئی ہے، وہ شامیانے بجانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ انہیں ایک اہم ذمہ داری دی گئی ہے اور وہ انتہائی سخت لائن لیں گے۔ اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ علی امین گنڈاپور، جو کہ ان سے قبل صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا تھے، ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں 8 فروری کے انتخابات سے بعد جب وہ سی ایم بنے تب سے لے کے جنوری تک تقریباً کوئی 5-6 مرتبہ اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا، لانگ مارچز کیے، وہاں پہ دھرنے کے لیے کوشش کی، ان کے ساتھ جلسے جلوس کیے، تقریباً کوئی 16 سے لے کے 18 چھوٹے بڑے جلسے جلوس اور مارچ اس میں شامل تھے۔ تو بتایا گیا کہ اب جنید اکبر خان کا دور شروع ہو رہا ہے اور یہ اس سے انتہائی سخت ہوگا، لیکن 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ علی امین گنڈاپور اقتدار میں آنے کے بعد تقریباً کوئی 9 سے 10 مہینے ہی صوبائی صدر رہے۔ ان کے 10 مہینوں میں جہاں 17-18 مرتبہ کہیں جلسہ جلوس لانگ مارچ کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا، وہیں پہ جنید اکبر خان صاحب کے اس 1 سال کے دوران نہ تو کوئی جلسہ جلوس ہوا، نہ ہی کوئی لانگ مارچ ہوا، اور لانگ مارچ تو دور کی بات، یہاں پہ تو اٹک کا دریا بھی پار کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہو سکی۔ بلکہ سب سے بڑی جو پولیٹیکل گیدرنگ پاکستان تحریک انصاف نے کی وہ بھی 8 فروری 2024 کی تھی۔ اس کے بعد کوئی بھی بڑا جلسہ کہیں پر نہیں ہوا، سوابی کے اس جلسے کے کامیاب شو کے بعد یہ شکوہ تک انہوں نے کیا کہ جی اسد کیسر اور شارام ترک نے میری مدد کی تھی وہاں پہ، اس کے باعث ان کے فنڈ بھی علی امین نے روکے ہوئے ہیں۔ لیکن بطور تنظیمی سربراہ انہوں نے کوئی خاطر خواہ کارکردگی کم سے کم اس 1 سال کے دوران نہیں کی۔ انہی کے دور کے اندر پشاور میں جو آخری جلسہ علی امین صاحب نے کیا وہی ہوا، ایک ناکام جلسہ ثابت ہوا۔ انہی کے دور کے اندر 26 نومبر کی جو دعائیہ تقریب تھی وہ ایک ناکام شو ثابت ہوئی۔ انہی کے دور کے اندر کوئی بھی ایسا بڑا فیصلہ نہیں ہوا جو تنظیمی اعتبار سے ہو۔ انہوں نے ہی وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی کابینہ کا رکن تنظیمی عہدہ نہیں رکھے گا، لیکن جو ان کے قریبی شخصیت ہے ان کے پاس کابینہ کا عہدہ بھی ہے، کابینہ کے رکن بھی ہیں اور تنظیمی عہدہ بھی ہے۔ وہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا، کوئی وہاں پہ سوال جواب نہیں ہوئے، بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی بھی ایک انتہائی اہم ذمہ داری کابینہ کی ہی ایک رکن کے حوالے کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہاں بھی کام ہو رہا ہے۔ انہی کے دور کے اندر جو پچھلے 3-3.5 مہینے گزرے ہیں، جہاں پہ سہیل آفریدی صاحب اب وزیر اعلیٰ ہیں، تو کوئی بھی صوبائی تنظیم ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور انہی کے دور کے اندر جہاں پہلے علی امین سارے کام کر رہے تھے، اب وہ سارے کام جو کہ تنظیم کے کرنے کے ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب کر رہے ہیں۔ کوئی تنظیم سازی اب تک نہیں ہو سکی ہے، نہ ضلع کے لیول پہ، نہ ڈویژنل لیول پہ، نہ تحصیل، نہ ولیج اور نیبرہڈ کونسل۔ وہی تنظیمیں تقریباً 70 سے لے کے 80% وہی تنظیمیں چل رہی ہیں جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ٹائم پر تھی، اور بیشتر جگہوں پر تنظیم بناتے ہوئے آج بھی مشکل آ رہی ہے۔ اگر کمپیریزن کریں تو جنید اکبر خان سے زیادہ متحرک پشاور ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ عرفان سلیم ہے، وہ زیادہ کارکنوں کے ساتھ لنک ہیں، انہیں یہ پتا ہے کہ کیسے جلسے کے لیے لوگ نکالنے ہیں، کیسے پلاننگ کرنی ہے۔ اور دوسری جانب جب جنید اکبر صاحب کوئی جلسہ جلوس پلان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لوگ خود ہی آئیں گے، آپ لوگ آ جائیں، یعنی لوگوں کو لانے کی کوئی پلاننگ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن عرفان سلیم پورا پلان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور وہ انہیں بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر اس طرح کر لیں گے تو ایک چیز کامیاب ہوگی۔ پچھلے 3 مہینے کے اندر جہاں پر اس سے پہلے جنید اکبر صاحب کا یہ گلہ تھا کہ انہیں علی امین گنڈاپور صاحب کام کرنے نہیں دے رہے ہیں، وہیں پہ پچھلے 3 مہینے کے اندر بارہا سہیل آفریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ تنظیم کال دے ڈی چوک کی، تنظیم کال دے اسلام آباد کی، تنظیم کال دے اڈیالہ جیل کی۔ جنید اکبر صاحب کسی بھی قسم کی کال دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ وہ کوئی کال دینا چاہتے ہیں۔ جنید اکبر صاحب نے اس گزشتہ 1 سال کے دوران جب سے ان کو یہ ذمہ داری ملی ہے تب سے لے کے ابھی تک ہر بار وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، میں اس عہدے کے لیے نہیں بنا، مجھے یہ عہدہ کرنا ہی نہیں ہے، مجھ سے یہ لے لیں تاکہ مجھ سے یہ بوجھ ہٹ جائے۔ ایک بہت ہی سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے جب شروع میں انہیں یہ ذمہ داری ملی تو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے جنید صاحب سے کہا کہ آپ کو اگر عمران خان نے ایک عہدہ دے دیا ہے تو آپ یہ کیوں ثابت کرنے پہ تلے ہیں کہ عمران خان کا فیصلہ غلط تھا، آپ اس عہدے کو عزت دیں اور اس کو اون کریں، کیوں بارہا آپ پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں کرنا، مجھ سے یہ لے لو۔ جب خان نے ایک عہدہ دیا ہے تو خاموشی سے اس کو لیں اور اس عہدے کی عزت بحال رکھیں۔
پھر کچھ عرصہ تک وہ خاموش رہا، اب ایک مرتبہ پھر کچھ عرصہ قبل انہوں نے ٹی وی شوز میں کہنا شروع کر دیا کہ مجھ سے لے لیں یہ عہدہ، بھائی میں اس عہدے کو چھوڑنے کے لیے ہوں۔ تو یہ ایک پورا ان کا 1 سال کا جو ٹینیور ہے ابھی تک وہ سامنے آیا ہے کہ جہاں پہ یہ دعویٰ ہو رہا تھا کہ ہم سڑکیں بند کریں گے، جلد سے جلوس کریں گے، ایک جانب تو پی ٹی آئی کی سیاست میں یہ خوشگوار تبدیلی ہے کہ انہوں نے کم سے کم جنید اکبر صاحب نے، ٹھیک ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، تقریریں سخت سے سخت کرتے ہیں، اعلانات سخت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ وہ ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ایک نرم طریقے سے معاملات لے کے چلتے ہیں۔ نہ تو سڑک بند کرنے کی بات کرتے ہیں، نہ اڈیالہ کے سامنے جانے کی بات کرتے ہیں، نہ ہی وہ روڈ پہ نکلنے کی بات کرتے ہیں، نہ ہی وہ لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں، نہ ڈی چوک کی بات، یعنی وہ باتیں کرتے ہیں، عملی طور پہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ ایک مثبت سائن ہے کہ وہ ایک ڈیفرنٹ پی ٹی آئی ہے کہ آپ ٹھیک ہے بات بڑی بڑی کریں، لوگوں کو خوش رکھیں، انگیج رکھیں، لیکن گراؤنڈ پہ نہ جائیں، نہ آپ اڈیالہ کے باہر جا کے بیٹھیں، نہ آپ منگل کے دن جائیں، نہ آپ جمعرات کے دن جائیں، نہ ہی آپ جو احتجاج ہوتا ہے ڈی چوک کے لیے اس کے لیے کوئی بات کریں، بس آپ خاموشی سے رہیں کہ جی میں کیوں کال دوں، کال تو مرکز دے گا۔ مرکز اور صوبے کی جنگ چلتی رہتی ہے۔ جنید صاحب کہتے ہیں کہ جی میں کیوں کال دوں، کال تو مرکز دے گا، مرکز کہتی ہے ہم کیوں کال دیں، یہ تو محمود چکدئی صاحب کی ذمہ داری ہے، وہ کہتے ہیں میرا کام تو کال دینا نہیں ہے، تو آپ کا کام ہے۔ تو تمام چیزیں اتنی گو سی ہو گئی ہیں کہ اب کہیں پہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ تنظیم ہے بھی یا نہیں۔ تو تنظیمی طور پہ جو کام گزشتہ 1 سال کے دوران جنید اکبر صاحب کے حوالے ہوا تھا اور جو انہوں نے خود دعویٰ کیا تھا پہلی تقریر میں ہی کہ دیکھیں جب ہم نکلیں گے، سڑکیں بند کریں گے، خان کو نکالیں گے، کم سے کم اپنے عمل میں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ 1 سال کے دوران خان کو نکالنا تو دور، پچھلے 3 مہینے میں خان سے ملاقات تک ان کی نہیں ہو سکی ہے۔ ان کی کیا، جب صدر بنے ہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنی ایک ملاقات تک کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ احتجاج کا راستہ ان کے پاس ہے، وہ اختیار نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسمبلی کے اندر ان کی تقریر ہو، وہاں پہ ان کی موجودگی ہو، جب ان کے پاس اکاؤنٹس کمیٹی تھی، یہ تمام چیزیں ان سب کے اندر جو کام وہ کر سکتے تھے اس کے قریب بھی وہ نہیں گئے ہیں، اس سے بہت دور رہے ہیں اور خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حیران کن طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بھی ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کر رہا، ان سے مطالبہ بھی نہیں کر رہا کہ آپ کے پاس تو اختیار ہے، آپ نے کیا کیا، اب تک تنظیم کے لیے کیا کیا۔ تنظیم بھی سوئی ہوئی ہے اور وہ خود بھی ریلیکس ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ لے لو مجھ سے یہ بوجھ، میں اس بوجھ کے لیے نہیں بنا، میں یہ بوجھ نہیں چلانا، اور جس نے یہ بوجھ لینا ہے وہ خود اندر پڑا ہوا ہے، اس نے بوجھ دے دیا ان کو، تو اس کے پاس بھی فیصلے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر وہاں تک بات پہنچے تو شاید وہ انہیں اس بوجھ سے آزاد کر دیں، لیکن عمران خان تک جب تک یہ بات نہیں پہنچے گی اسی طرح جنید اکبر صاحب عہدے بیٹھے رہیں گے۔ اور کم سے کم اگر ان کا پچھلا 1 سال دیکھا جائے تو جو ان کے اپنے دعوے تھے، جو ان کی بڑی بڑی باتیں تھی، جو ان کے اعلانات تھے، وہ اس کا 1% کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔